بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد میرے عزیز اور بھائیوں، ہمارا جو مضمون چلا ہوا ہے اس کی یہ آج تیسری یعنی چوتھی قسط ہے اور انشاءاللہ آخری ہے۔ چوتھی قسط ہے اور آخری ہے، اور اس میں کچھ اہم باتیں عرض کروں گا جیسا کہ روزانہ عرض کی جا رہی ہے۔ قرآن اور حدیث شریف کی، قرآن کریم اور احادیث شریفہ کے جو مضامین ہیں اور جو باتیں ہیں، ان میں ہمارے لیے روشنی ہے، رہنمائی ہے، ہدایت ہے، ہماری صلاح و فلاح کا سامان ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ ہم اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اللہ عز و جل اپنے بندوں کے حالات سے جتنا باخبر ہے اور قیامت تک ہونے والی چیزوں سے، اور وہی خبر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے عطا فرمائی۔ اس لیے میرے بھائیو، زندگی کے آخری سانس تک بس یہ عقیدہ بنا کے رکھو کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ریفرنس سے، اور اللہ اور رسول کی طرف سے جو باتیں ملے ان کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ تو آج بھی کچھ باتیں عرض کروں گا اسی گزشتہ کل کے مضمون کے تعلق سے۔ آپ حضرات کو عنوان اور مضمون ذہن میں ہے کہ موجودہ حالات میں جس فتنوں کے دور میں ہم گرے ہیں، فتنے ہی یہ چاروں طرف پھیلے ہیں، ظاہر ایمان کی حفاظت اور اس کی بقا اپنی اور اپنی نسلوں کی ایک بھاری کام ہے، مشکل، اس لیے کہ ہر طرف آنکھوں سے دیکھا ہوا جو کچھ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، جو احوال ہیں، بس ایسا لگ رہا ہے وہی اسی میں سب کچھ ہے۔ غیب کی جو باتیں پیغمبر علیہ السلام نے دی کہ دین پہ جمنے میں کامیابی، بظاہر غیر دیندار غالب نظر آ رہے ہیں، فاسق و فاجر غالب نظر آ رہے ہیں اور ظالموں کا اور کافروں کا اور دجالی فتنوں میں مبتلا لوگوں کا ایک شور بپا ہے اور غلغلہ مچا ہوا ہے دنیا میں، اور بیچارے اہل ایمان، اہل دین، تقوی والے اور دین سے محبت، دین سے لگاؤ، تعلق رکھنے والے، قرآن کریم اور حدیث شریفہ کے ساتھ مناسبت اور تعلق اور محبت رکھنے والے، وہ چاروں طرف مغلوب ہو رہے ہیں۔ اس لیے یہی فتنوں کا دور ہے۔ تو کچھ ارشادات نبی علیہ السلام کے پیش کروں گا، اور اسی کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں بھی عرض کروں گا۔ روایت میں ایک میں موجود ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ افنہلک وفینا الصالحون، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات جاننا چاہتی ہوں کہ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں، متقی لوگ موجود ہوں، اور پھر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم عذاب میں مبتلا ہوں اور ہم ہلاک ہو جائیں، برباد کر دیے جائیں۔ یعنی اگر کچھ نیک لوگ موجود ہیں، اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، عبادت گزار، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی والے، تو پھر بھی عذابوں کی شکلیں آ سکتی ہیں جیسے آج چاروں طرف آئی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دھیان سے سننے کا ہے میرے عزیزو، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، پھر بھی ہلاکت و بربادی اور تباہی آ سکتی ہے، پھر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ کب؟ جب گناہوں کا عموم اور شیوع اور پھیلاؤ ہو جائے، ہر طرف گناہ، بے حیائی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور فسق و فجور، ظلم و جبر اور ایک دوسرے کو ستانا، زناکاریاں، بدعہدی، یہ سارے جو دین کے جو تقاضے ہیں ان پر لوگ چلنا بند کر دے اور بے دینی اور فسق و فجور عام ہو جائے چاروں طرف، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت میں تباہی بربادی آئے گی۔ جو بات کل میں نے عرض کی تھی کہ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ، نافرمانیوں سے اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے، معاصی، ان کے پھیلنے سے اللہ کا عذاب اترتا ہے، وہی مضمون اس میں ہے۔ اب ہم ذرا ایک جائزہ لے لیں اپنا، چاروں طرف سے جو اس وقت کے حالات ہیں اس کی روشنی میں ایک جائزہ لیں۔ میرے عزیزو، انفرادی طور پر ہونے والے گناہ اور اجتماعی طور پر ہونے والے گناہ اتنے پھیل چکے، سود اور انٹرسٹ کا معاملہ جس پر اللہ رسول نے جنگ کا اعلان کیا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ علماء، اہل دین، اہل تقوی، اہل اللہ،
ان سے جس طرح سے امت اس وقت میں دور ہوتی نظر آ رہی ہے، بدگمانیاں اور ان کے بارے میں ان کو ایذائیں پہنچانا اور ان سے بدگمانی اور اسی طرح عداوت، دشمنیاں، ان پر اس گناہ پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے جب کثرت زنا ہو جائے تو پھر بیماریوں کا، ایسی بیماریوں کا آنا، جب بے حیائی پھیل جائے، جی ایسی بیماریاں جو ماضی میں کبھی اسلام میں نہ رہی ہو، ہمیں تو یعنی ہمارے سامنے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ایسا نقشہ کھینچا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں، جیسے کوئی آنکھوں سے بیٹھا ہوا پورا نظارہ دیکھ رہا ہو اور دیکھ کر کے سب کچھ بیان ہو رہا ہو۔ جب حضور علیہ السلام نے ایک روایت میں یہ بات بیان فرمائی، کیا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ یا کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها، کھانے والے کھا رہے ہوں جی تو دسترخوان پر، جی وہاں دسترخوان بچھا ہوا ہے اور پلیٹ میں کھانے رکھے ہیں اور وہ بلا رہا ہے سب کو، آ جاؤ تم بھی کھاؤ، آ جاؤ تم بھی کھاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قریب وہ زمانہ آ رہا ہے کہ تمہیں امت مسلمہ کو اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بہت ساری کافروں کے مختلف گروہ، جماعتیں، طبقے، مختلف ملکوں میں رہنے والے سب اکٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کو بلائیں گے، آؤ مارو آؤ مارو۔ دیکھ لو آپ اس زمانے میں جہاں اہل ایمان، صحیح ایمان اور تقوی والے قرآن اور حدیث کے غلبے کی اور دین اسلام کے غلبے کی اور اعلاء کلمت اللہ کی بات کرنے کے لیے جہاں جو جماعت اٹھتی ہے تو سارا کفر، یہ یونائٹڈ نیشن اور اقوام متحدہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو سارے انسانوں کی خیر کے لیے، ارے نہیں، یہ تو ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت بنی ہوئی جماعت ہے، کافروں کی، یہود و نصارہ کی، مشرکوں کی، ہندوؤں کی اور جتنے غیر ہیں مسلمانوں سے ہٹ کر، ان کا جہاں کوئی مسئلہ ہو اس کے لیے بولنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں۔ ان کا سارا نظام لمحوں میں، راتوں رات حرکت میں آتا ہے، فوراً میٹنگیں ہوتی ہے اور نظام حرکت میں آ کے مارنا مرنا شروع جب غیروں کا معاملہ ہو، اور ایمان اہل ایمان کا ہو قراردادیں پاس ہوتی رہتی ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں کہیں اور سے روشنی لینے کی ضرورت نہیں، میڈیا اور اخبارات اور CNN اور BBC اور فلاں دیکھے وہ کیا کہتے ہیں، ارے آؤ قرآن و حدیث میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے میرے آپ کے لیے۔ جو حدیث سنا رہا ہوں دیکھ لو، ابھی پوری حدیث سنو اور فیصلہ کرو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قریب ایسا وقت آ رہا ہے کہ یہ ساری کافرہ، جی جو غیر مسلم بڑی بڑی تنظیمیں، جماعتیں اور ممالک، یہ سب اکٹھے ہوں گے اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس طرح بلائیں گے جیسے کوئی کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلاتا ہے، آ جاؤ کھا لو۔ اب سنو آگے میرے عزیزوں اور بھائیو، جو بات سنانے کی ہے وہ اگلی والی ہے، اس کو سنو۔ فقال قائل، کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ یہ جو سوال کرتے تھے نا صحابہ، یہ امت پر احسان ہے، قیامت تک کے لیے ہم سب پر احسان کر گئے نبی علیہ السلام کے صحابہ جو حضور علیہ السلام سے سوال کیے۔ کیا سوال کیا؟ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اے اللہ کے رسول کیا ہم اس وقت میں اتنے کم ہوں گے کہ یہ سارے مل کے ہمیں چکی کے دو پارٹوں میں جیسے دانے کو پیسا جاتا ہے ایسے پیسیں گے یہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل ولینزعن اللہ من صدورکم المہابہ۔ ارشاد فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں، یہ جو دین اسلام کے ماننے والے اور چلنے والے اور اللہ کا نام لینے والے ہیں اور ایمان والے ہیں،
جی اور اللہ کے بندے بندیاں ہیں، یہ تعداد میں بہت ہوں گے، لیکن ان کی کوئی ویلو اللہ کی نگاہ میں باقی نہیں رہے گی، اللہ کی نگاہ سے گر جائیں گے اور یہ ایسے ہو جائیں گے جیسے جی سمندروں، تالابوں اور نہروں اور دریاؤں میں بہنے والا جو اس کے اوپر خس و خاشاک اور تنکے اور جھاگ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی، یہ ان کی حیثیت ہو جائے گی غصاؤن کا غصائی سیل، اور اس کا اثر کیا ہوگا؟ اللہ عز و جل جی دشمنوں کے دلوں سے جو ایک رعب، ایک دبدبہ، ایک خوف اور ایک ڈر امت مسلمہ کا ہوتا ہے دین پر جمنے کی وجہ سے اور تقوی کی وجہ سے، اللہ کی صحیح بندگی کی وجہ سے، گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، جی صبح شام اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے، اللہ کی حمایت و تائید اور اللہ کی نصرت و مدد اپنے فیور میں لے لینے کی وجہ سے جو ایک اثر ہوتا ہے کہ دشمن کے دلوں میں رعب بٹھا دیا جاتا ہے، اللہ اس رعب کو ہٹا دیں گے، دور کر دیں گے۔ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں وہن کو ڈال دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے۔ سائل نے یہ بھی سوال کیا وہن کیا ہوگا اللہ کے رسول؟ ارشاد فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت۔ میرے عزیزو بیان سننے والوں اور بیان سننے والیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا نقشہ کھینچا دیکھا آپ نے؟ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ناپسندیدگی۔ آج دیکھ لیجئے آپ دنیا کے عیش اور عشرت اور مزوں میں امت ایسی مبتلا ہے کہ جیم ہاں الف دال کے قریب جانے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ملنے، دنیا سے جانے اور موت کا شوق اور اللہ کے پاس پہنچنے کا شوق جو مجاہدین اسلام کے دلوں میں ہوتا ہے، جو اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کہ ہمیں شہادت منظور ہے لیکن دین اسلام کا چھوڑنا یا اس سے منہ بال برابر بھی ذرا پیچھے ہٹنا ہمیں منظور نہیں ہے۔ ہم تو عیش میں ایسے پھنس گئے، جتنے یورپ میں رہنے والے، افریقہ میں رہنے والے اور یہ سب خلیجی ملکوں میں رہنے والے، شاندار زندگی ہو، ایئر کنڈیشن ہو، بہترین گاڑی ہو، لگژری ہاؤس ہو اور اتنی دولت ہو اور پیسہ ہو، اور یہ ہمارے صبح شام کے طور طریق اور انداز، یہ کھانے پینے ہو اس طرح ہو اور لباس اور یہ ساری چیزیں ایسے۔ ارے میاں صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھو 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 اور صرف پڑھ کر گزر نہ جاؤ۔ یہ حیات الصحابہ حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے نہیں لکھی کہ اس کو پڑھ کے ممبروں پہ تقریروں میں شاندار مضامین بیان کرو، میرے عزیزو یہ اس لیے لکھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو صحابہ کی زندگی سے ملائیں، جوڑیں اور تقابل کریں اور دیکھیں جہاں جو فرق ہے۔ کیا فرماتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد میری زندگی میں جو سب سے پہلی بدعت اور نئی بات پیدا ہوئی وہ کیا ہے؟ پیٹ بھر کے کھانا۔ اور کیا فرمایا؟ میں جب چاہوں حضور کو یاد کر کے تو رو سکتی ہوں، اگر رونا چاہوں کیوں؟ پوری زندگی گزر گئی، دنیا سے چلے گئے پیٹ بھر کے، کبھی جی یہ جو روٹی ہوتی ہے اس سے کبھی پیٹ بھی نہیں بھرا، جو کی روٹی کھا لی اور کبھی صبر کر لیا اور کبھی فاقہ کر لیا اور کبھی کچھ زیادہ کھا لیا اور کبھی اس طرح سے زندگی گزار لی۔ اور صحابہ کی زندگی، صحابہ کے حالات، آج ہم عورتوں کو کہنے چلے کہ گھر میں اتنا سامان رکھنے کی نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کی، کتنا جو خواتین بیان سنتی ہے سنیں، کتنا کزاد الراکب البعیر، اونٹ کی سواری پر جو سوار ہے، جو سواری پر سوار شخص ہے وہ اپنا زاد و توشہ سامان کتنا لیتا ہے۔ پیدل والا اگر منزل تک پہنچے گا 5 دن میں اور سوار پہنچ رہا ہے 1 دن میں تو اسے تھوڑے توشے کی ضرورت ہوگی۔ فرمایا اے عائشہ اگر مجھ سے تو ملنا چاہتی ہے آخرت میں بس اتنا توشہ اپنا رکھنا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ گھروں کو ایسے بھرا ہے وہ شوہر بیچارہ، جتنی اس کی سیلری، جتنی کمائی، جتنی انکم، کچھ تو چاکلیٹ اور کریم اور پاؤڈر اور کپڑے اور جوڑوں میں ختم، اور کچھ مزید جو گھر میں سامان بھرنا ہے اس میں ختم۔ اب اخیر میں لڑائی جھگڑے۔ میرا منشا یہ تو ایک ذہن میں مثال آئی، لیکن صرف یہ بتانا چاہتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کسی کپڑے کو پرانا سمجھ کے مت اتارنا، جب تک پیون نہ لگا لو۔ ہمارا حال کیا ہے آج؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ، میں صرف کیا کہنا چاہ رہا ہوں یہ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں عجیب و غریب۔ فرمایا انتم علی بینۃ من ربکم
ما لم تظہر فیکم سکرتان، جب تک تم میں دو نشے ظاہر نہ ہو جائے تو تم راہ حق پر قائم رہو گے، جمے رہو گے، ڈٹے رہو گے۔ دنیا میں کوئی بڑی سی بڑی طاقت اور بڑے سے بڑا فتنہ اور بڑے سے بڑا تمہارا دشمن تمہارا بال بھیگا نہیں کر سکے گا۔ محبوب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے جا رہے ہیں، حیات الصحابہ میں حدیث ہے، انتم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان، جب تک تم میں دو نشے ظاہر نہ ہو۔ سنو، دو نشے۔ جب میں نے سب سے پہلے یہ حدیث سنی، حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب کی زبانی، ہمارے ساؤتھ افریقہ کا ملک ہے، اس کی ایک مسجد ہے یہاں میفے کی مسجد، وہاں بیان تھا تو میں وجد میں آ گیا، یعنی میری روح پھڑک اٹھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پیارے الفاظ استعمال فرمائے، نشہ فرمایا۔ کیا نشہ ہے؟ سکرۃ الجہل و سکرۃ حب العیش۔ اللہ اکبر۔ جہالت کا نشہ اور عیش کی محبت کا نشہ۔ اے میرا بیان سننے والوں اور سننے والیوں، ہم اپنی اولادوں کے سلسلے میں اور اپنے شوہر کے انتخاب کے سلسلے میں کیا چاہتے ہیں؟ انجینئر ہو، بڑا کوئی ڈگری لیا ہوا ہو اور شاندار جاب امریکہ، لندن، کینیڈا اور خلیجی ملکوں میں کرنے والا، اور دین کا علم۔ میرے عزیزو، یہ جو کالج اور یونیورسٹیوں میں انجینئر بننا اور فلاں بننا اور یہ سارے علوم ہیں، یہ ہے جہالت کا نشہ۔ جہالت کا نشہ سکرۃ الجہل، اسے جہل مرکب کہتے ہیں۔ کہ ڈاکٹر نادر علی خان صاحب جو بڑے پروفیسر تھے علی گڑھ میں، جی ان سے ملاقات ہوئی تو وہ دنیا پڑھے ہوئے تھے، کہتے تھے جب تک حضرت شیخ سے نہ ملے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اور دعوت کے کام سے نہ جڑے، افسوس کہ ہم جہالت کے جہل مرکب کے نشے میں گرفتار تھے۔ جہل مرکب کیا مطلب؟ علم کہتے ہیں جس سے اللہ کی رضا اور عدم رضا کا علم ہو، معلوم ہو، فلاح اور کامیابی کی باتیں اور ناکامی کے راستے معلوم ہو، وہ علم ہے، وہ دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، جسے قرآن و حدیث میں اللہ نے علم کہا ہے۔ باقی یہ سب فن ہے، فن۔ ہم ان فنون کو حاصل کر کے یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے عالم بن گئے، ہمارے پاس تو بہت علم ہے۔ میرے عزیز اور بھائیوں، یہ فنون ہے، اور یہ فنون حضرت قاری حکیم الاسلام طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بوا ایک چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے، بوا۔ میرے تو گھر کے سامنے یہاں درخت پر ہے، وہ بوا شاندار قسم کا گھر بناتا ہے، کہاں؟ درخت پر گھونسلہ بنتا ہے اپنا، اتنا شاندار گھونسلہ بنتا ہے کہ اگر تم اور ہم بغیر آلات اور وسائل کے بننے کے لیے لگ جائیں تو اتنا شاندار گھر نہیں بنا سکتے۔ اس کے پاس بھی اپنی زندگی گزارنے کا سارا سامان موجود ہوتا ہے، کبوتر کے پاس بھی، پرندوں کے پاس بھی، درند۔ چلو اس موضوع پہ نہیں جانا مجھے۔ آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا نقشہ ان حالات کا کھینچ رکھا ہے میرے عزیزو۔ ارشاد فرمایا سکرۃ الجہل، جہالت کا نشہ۔ آج کتنے ہیں ہم میں، جی کتنے ماں باپ ہیں جن کے دل میں آتا ہو بچوں کو دین پڑھائیں گے، علماء بنائیں گے، دین کا عالم اور داعی بنائیں گے، دین پر مرنے مٹنے والا بنائیں گے۔ نہیں، سب سے پہلے خیال آتا ہے، میں ایک جگہ سعودی میں تھا تو انہوں نے کہا کوئی بچہ میری بچی ہے رشتے کے لیے بتاؤ، میں نے ایک دو بتایا تو کہتے ہیں انجینئر ہے، تاکہ اسے سعودی بلا سکوں اور اچھی ریالوں میں تنخواہ مل سکے۔ دمام کا واقعہ ہے، دمام میں افسوس کرتا تھا، حالانکہ خود دین کے عالم، دین کا علم رکھنے والے، یہ ناقدری کرنے والے ہیں دین کی، علم دین کی قدر کا انہیں پتہ بھی نہیں چلا جو یہ ذہن رکھتے ہو۔ بہرحال تو نشہ فرمایا، ابھی سنتے جاؤ آگے کیا فرمایا، وَسَكْرَةُ حُبِّ الْعَيْشِ۔ اس وقت میری چائے ہو، اس وقت کولڈ ڈرنک ہو، اس وقت چکن ٹکا ہو، اس وقت میں ہالیڈے منانے جاؤں، اس وقت میں مجھے یہ کرنا ہے، اور جب اتنا ایسا لباس ہونا چاہیے، صبح کو سفید جوتے ہیں، شام کو کالے جوتے ہیں، رات کو لیٹتے وقت یہ لباس ہے، صبح کو یہ لباس ہے، شام کو یہ لباس ہے، کھانا ہے اس میں 3 ڈشز ہے، 5 ڈشز ہے، سب کچھ حضور نے بیان فرمایا۔ دوسری حدیث ذہن میں آ رہی ہے، سنو، فرمایا کیف بکم، تمہارا کیا حال ہوگا، اذا غدا احدکم فی حلۃ وراح فی اخری، صبح کو ایک جوڑا بدن پہ ہوگا، شام کو دوسرا جوڑا، ورفعت صحفۃ ووضعت اخری، ایک ڈش اٹھائی جا رہی ہوگی، دوسری رکھی جا رہی ہوگی۔ ہائے ہائے، اب تو 2 3 4 5 7 ڈشوں کا کھانا ہوتا ہے، ایک گئی دوسری آئی، دوسری گئی تیسری آئی، تیسری گئی چوتھی آئی۔
پہلے ذرا سا کچھ آیا، پھر ذرا کھانا آیا، پھر ذرا آئس کریم آئی، پھر ذرا پھل فروٹ آئے، پھر ذرا وہاں بیٹھو چائے آئی، پھر کیک آیا، پھر آئس کریم آئی، سب نقشے کھینچ دیے۔ ارے عزیزو، ہم جس پیغمبر کے ماننے والے ہیں وہ اولین و آخرین کے ایسے علوم دیے گئے، ہم کہاں بھٹک رہے ہیں کہ کس دور میں ہیں، فتنے ہیں ہمیں گھیرنے والے، نہیں گھیریں گے۔ آ جاؤ، لوٹ جاؤ، ہلمو الی دینکم، ہلمو الی دینکم، دین کی طرف لوٹ جاؤ۔ اور اسی روایت میں ہے وَسَتَرْتُمْ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةَ، تم اپنے گھروں کو اس طرح سے ڈھانپ لوگے جس طرح کعبے کو ڈھانپا جاتا ہے۔ لندن میں نے جا کے دیکھا دیواروں کو کیسے، جی وہ ساری دیواروں کو چڑھا کے ایسا کر رکھا جیسے کعبہ۔ اور اس کی تشریح میں علماء نے بھی لکھا ہے بڑے بڑے پردے لٹکائے جائیں گے تیرے دیوار پر، حالانکہ وہ ونڈو اتنی بڑی نہیں ہوگی لیکن پوری دیوار کو پردے سے ڈھانک دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ پیرے پیارو سنتے جاؤ، کیا ارشاد فرمایا؟ جب عیش کا نشہ، اب سنو ان دونوں نشوں کی نشانی، آہا کیا بات فرمائی، یہ دونوں نشے کس میں ہیں اور کس میں نہیں، نشانی بتا دی۔ وَأَنْتُمْ تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوگے، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوگے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دین کی محنت اور دین کے کام کرنے والے، اور سب سے اعلیٰ جہاد کا جو نمبر ہے وہ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے اللہ کی راہ میں چلے جانا، یہ نشانی ہے جو ایسا کرنے والے ہوں گے اس دور میں بھی۔ چنانچہ ایک اور حدیث شریف مجھے یاد آتی ہے، ایک حدیث شریف میں ہے فتنوں کے زمانہ جب ہوگا جیسے آج کل ہم ہیں، یا تو خلوتوں میں رہنے والے سلامتی سے ہوں گے، سن رہے ہو حدیث مشکات میں ہے، ابھی متن ذہن میں نہیں ہے لیکن ترجمہ سنا رہا ہوں، یا تو جو تنہائیوں میں خلوتوں میں ایک طرف کونوں میں بیٹھے ہیں ان کا ایمان سلامت رہے گا، اور یا پھر پہاڑ وہ گھوڑوں کی پشتوں پر ہتھیاروں کو لے کر اور سوار ہونے والے اور میدان جنگ کے اندر گردن اپنی دینے والے، شہید ہو جانے والے، دوسروں کو ختم کرنے والے۔ فرمائے دو ہوں گے جو بچیں گے اور بیچ والے سب پیچھے ہوں گے فتنوں میں، سب فتنوں کی زد میں آئے ہوئے ہوں گے، سب فتنوں کی زد میں آئے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے بہرحال وقت کی کے اعتبار، قلت کے اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ میرے عزیزو، جب گناہوں کا شیوع ہو جائے، جب گناہ پھیل جائیں اور ہماری زندگیاں حضرات صحابہ کرام کی زندگی سے، سنت والی زندگی سے ہٹتی چلی جائے، تو ہم فتنوں کی زد میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا خوف نکال دیا ہے۔ دیکھ لو دنیا میں جہاں اخبار کوئی دیکھا جائے یا میڈیا پہ کوئی خبر آئے تو یہی ہے، ہماری پٹائی ہو رہی ہے، ہماری عزتیں لٹ رہی ہے، اور ہمارے جان مال۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا میرے پیارو، اتنا ڈرانے والا مضمون ہے جی، اس روایت میں آیا ہے، یہ روایت ہے کہ ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذهب الصالحون، جی ان قریب نیک لوگ جاتے رہیں گے، الاول فالاول، اول ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، وتبقى حفالہ كحفالة الشعیر، اللہ کی پناہ ایسے لوگ رہ جائیں گے جیسے جو جو کا چھلکا اور ابھی تمر یا ردی قسم کی کھجور، ردی کھٹیا بیکار۔ اوفو، اس جملے کو دیکھ کے اتنا ڈر لگتا ہے۔ آگے جو جملہ ہے، لا یبالیہم اللہ بالتن، اللہ تعالیٰ کو ان کی بالکل پرواہ نہیں ہوگی، بالکل پرواہ نہیں ہوگی۔ کس نے مارا، کس نے قتل کیا، 1000 مارے گئے، لاکھ مارے گئے، ادھر مارے گئے، ادھر مارے گئے، ادھر عزتیں لٹ گئی، ادھر یہ ہو گیا، ادھر یہ ہو گیا۔ حدیث شریف میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مشکات میں آئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے کے جا رہے ہیں کہ لا یبالیہم اللہ بالتن، اللہ تعالیٰ کو ذرا سی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح کا مضمون دوسری روایت میں ہے، کیف بک اذا ابقیت فی حثالۃ من الناس، تیرا کیا حال ہوگا اس وقت میں جب کہ تو لوگوں کے ایک ایسے گروہ میں رہ جائے گا جو بالکل ردی اور گھٹیا قسم کے ہوں گے۔ مرجت عہودہم واماناتہم، جی مرجت عہودہم واماناتہم، ایک روایت میں ہے وخفت اماناتہم وکانوا ہکذا وشبک بین اناملہ، جی
آدمیوں کے عہد و پیمان گڑبڑ ہو جائیں گے، امانتیں ہلکی پڑ جائیں گی، یعنی سب خائن ہو جائیں گے، امانتیں ان میں باقی نہیں رہے گی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وشبک بین اصابعہ وفی روایت وشبک بین اناملہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ میں ڈال کر ارشاد فرمایا، جب تو اس طرح سے دیکھے لوگ ایسے آپس میں گڑمڑ ہو گئے، جی مطلب یہ ہے کہ حق ناحق کے ساتھ اور بھلے برے کے ساتھ مکس اپ ہو گیا ہے سارا معاملہ، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو کیا نہ ہو، اور حق و باطل ایسا مخلوط خلط ملط ہو گیا ہے، امتیاز باقی نہیں ہو پا رہا ہے۔ پیارو آج دیکھ لو حالات کس طرح کے ہیں، آج دیکھ لو حالات کس طرح کے ہیں، اور انہی حالات کے متعلق اسی حدیث شریف میں آگے ہے، اسی حدیث شریف میں آگے ہے تو پھر کیا ہے؟ قال فبم تأمرنی، حضرت عبداللہ ابن عمرو عاص رضی اللہ عنہ کو حضور یہ فرما رہے ہیں، تو حضرت نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ جب ایسا ہو تو میں کیا کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دو تین حدیثوں کا نچوڑ بتاتا ہوں، الفاظ کو بھی چھوڑ دو، خلاصہ بتا رہا ہوں۔ یہ فرمایا کہ جب ایسا ہو تو اپنے گھر میں بیٹھ جانا، فلزم بیتک، اپنے گھر سے چمٹ جانا، زیادہ میڈیا میں اور خبروں میں اور لوگوں کی محفلوں میں ادھر کے تبصرے ادھر کی تبصرے، وہاں کی خبریں یہاں کی خبریں، اس نے یہ میسج بھیجا اس نے میسج بھیجا، ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا، اپنے گھر میں بیٹھ جانا۔ وَأَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، اور اپنی زبان کو روک لینا، جی وَخُذْ مَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، اور جن باتوں کو تم جانتے ہو کہ اچھی ہے اختیار کر لینا، اور جن کو جانتے ہو کہ ناجائز ہے اور غلط ہے ممنوع ہے ان سے پورے جم کے پرہیز کرنا، انہیں چھوڑ دینا۔ وَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ أَمْرِ نَفْسِكَ، اور ارشاد فرمایا اور اس وقت میں بس اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، خاص اپنی ذات کو، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ، اور عوام کے معاملے کو چھوڑ دینا۔ کیوں؟ اگر ان میں گھسو گے تو خود ان پر اثر انداز ہونے کے بجائے ان کی غلط سلط باتیں تمہارے اوپر اثر ڈال دیں گی، اور تم اپنے مسلک کو، دین کو، طریق کو، اور جو حق سمجھے ہوئے اسے چھوڑ بیٹھو گے۔ اسے ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے قابل اسلاف، جی ہم نے بہت سے واقعات سنے، بزرگان دین اپنے متعلقین کو کہا کرتے تھے، مندروں میں جو جوگی وغیرہ مجاہدے کیے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بہت سی مرتبہ ایسے کرتب وغیرہ دکھاتے ہیں، ان کے پاس نہ جایا کرو۔ تو وہ وقت نہیں ہے اور نہ مجھے اس تفصیل میں جانا۔ بعضوں نے جب ٹرائی کیا اور جانا چاہا تو بعض تو گمراہ ہو کے انہی کے مرید بن گئے، ان کو گرو بنا لیا، ان کے چیلے بن گئے، اور بعضوں نے مشکل سے جان بچائی۔ بہرحال ایک اور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی کا بہترین مال چند بکریاں ہوں جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر اور ایسے مواقع اور جگہوں پر جا پڑے جہاں بارش ہوتی رہتی ہو کہ اپنے دین کی وجہ سے فتنوں سے بھاگتا ہوا پھر رہا ہے۔ آج وہ زمانہ ہے، ہم اس دور میں سے چل رہے ہیں میرے عزیزو، اس دور میں چل رہے ہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں۔ اور میں کیا بتاؤں، آپ کہیں میں کون ہوتا ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا؟ ارے میاں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے بہت پہلے لکھا ہے، علامہ عینی رحمہ اللہ کے حوالے سے اور بہت سے بزرگوں کے حوالے سے، جو فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ آ چکا، وہ زمانہ آ چکا۔ امام نووی ہیں اور علامہ عینی ہیں اور بہت سارے اکابر بزرگان دین کے حوالے سے، جی میں نے مضامین پڑھے حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ کی کتاب الاعتدال فی مراتب الرجال میں۔ تو آج اس وقت میں جب کہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی فرماتے ہیں اور ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ گزرے ہوئے 20-30 سال میں جو انقلاب آیا، جی وہ پہلے صدیوں میں بھی نہیں آتا تھا، مگر افسوس یہ ہے انقلاب شر اور برائی کی طرف آیا ہے، گناہوں کی طرف آیا ہے، بے حیائیوں کی طرف آیا ہے، ننگے پن کی طرف آیا ہے، عورتوں کو تو بالکل ننگا کر دیا، گھروں میں ایسے ٹائٹ لباس، باہر ایسے ٹائٹ لباس، ایسی پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، اور کالجوں میں اور آفسوں میں اور جاب پر اور عمومی طور سے باہر بازاروں میں اور فیشنوں میں اور تقریبات میں ایسے گناہوں کے مجموعے جو دین اسلام کی بنیادی روح تھی، روح، حیا، شرم، پاک دامنی، عفت،
تقوی سب نکلتی نظر آ رہی ہے۔ بھائیو، گھروں میں بیٹھو، ایمان بچانا ہے۔ اور گھروں سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ بالکل اپنے گھر کے اندر یہ خانقاہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے، چھوٹے چھوٹے مکتب، یہ جو ہے یہ سب تنہائی کی جگہ ہے، یہ سب تنہائی کی جگہ ہے۔ اس میں بیٹھ کے جو کچھ ہو سکے، یعنی خلاصہ مفہوم کیا ہے؟ خلاصہ مفہوم کہ فتنوں سے باہر کی دنیا کے فتنوں سے بچ کر جو کچھ دین کا کام ہو سکے، خدمت ہو سکے، کرتے رہو، اور اسی حال میں اپنے دین و ایمان کو بچاتے ہوئے ہم اپنے اللہ سے جا ملے۔ میرے عزیزو بھائیو، یہی سب باتیں ہیں جو میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا تھا۔ اور بھی روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہیں جب تمہارے عمرا شرارکم ہوں، بدترین لوگ ہوں، اور تمہارے اغنیاء جو مالدار ہیں وہ بخلا لوگ ہوں، بخلا، یعنی اس سے پہلے ہے جب تمہارے عمرا اچھے لوگ ہوں اور تمہارے اغنیاء سمحا یعنی سخاوت کرنے والے لوگ ہوں، اور وہ امورکم شورا بینکم، اور تمہارے معاملات آپس میں مشورے سے ہوں، فظہر الارض خیر لکم من بطنها، سن رہے ہو؟ زمین کی پیٹھ تمہارے لیے زمین کے پیٹ سے بہتر ہے۔ اور میرے پیارے حبیب آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے میں ارشاد فرمایا، آج جب تمہارے عمرا شرارکم، بدترین لوگ ہوں، آج جن ملکوں میں ہم ہیں اور بہت سارے ملکوں میں رہنے والے، ان کے بڑے بڑے حکام وہ ہیں کہ اولاد زنا، پتہ ہی نہیں ہے، اور تمہارے عمرا بخلا ہو جائے، تمہارے اغنیاء بخلا ہو، نہ مال زکوٰۃ ادا کرتے، نہ حقوق ادا کرتے ہیں، اور وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تمہارے معاملات عورتوں کے حوالے، جیسے وہ چاہیں لے کر کے چلے، جو وہ کہیں ان کی فرمائش، چلو گھر کا رخ ادھر پلٹ جاوے، اولاد کے سلسلے میں، اپنی زندگی کے سلسلے میں، اپنے معاملات کے سلسلے میں ان کی نہیں چلتی۔ الرجال قوامون علی النساء نہیں ہے، النساء قوامات علی الرجال، عورتیں حاکم ہے، وہ غلام بنا ہوا ہے اور ناچ رہا ہے عورت کے اشارے پر۔ یہ میں حدیث کی شرح کر رہا ہوں، سن لیجئے کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُم مِّن ظَهْرِهَا، تمہارے لیے زمین کا پیٹ، یعنی زمین کے اندر چلے جانا قبر میں، وہ زمین کی پیٹ سے بہتر ہوگا۔ اس لیے اس دور میں دوسری ایک روایت میں ہے کہ قبر کے پاس آدمی جائے گا اور کھڑا ہو کے کہے گا، اے کاش کہ اس قبر کے اندر میں ہوتا۔ اتنا فتنے دین ایمان کے سلسلے میں، اتنے سنگین اور بھیانک قسم کے فتنے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ چوتھی اور آخری قسط تھی۔ میرے بھائیوں، خلاصہ نکال لو، وقت پورا ہو گیا۔ دین پر جمو، تقوی پر جمو، اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، اور جو بزرگان دین کی تعلیمات ہیں ان کو، صبح شام کے معمولات ہیں ان پر جمو، انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی، ہماری ذریتوں اور نسلوں کی قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ساتھ کمال ایمان کے ہمیں دنیا سے اٹھائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔